بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ دشمنی مقام عبرت، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، اس ایک چیز سے تو آپ بھی اتفاق کریں گے کہ یہ جو دنیا ہماری دنیا کہلاتی ہے یہ فانی دنیا ہے، اور اس دنیا کی کسی چیز کو بھی بقا حاصل نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اس زمین پر انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھجوایا، لیکن ساتھ ہی اپنے برگزیدہ بندوں کی زبانی یہ بھی واضح کر دیا کہ اے انسان، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیائے فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان کو جب طاقت اور اختیار مل جاتا ہے تو وہ پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، اور پھر مل جانے والی طاقت اور اختیار کے نشے میں دھت ہو کر من مانیاں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا انسان اپنی فنا کی حقیقت کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیتا ہے۔ پاکستان میں احمدیہ دشمنی کے باعث بہت سارے ایسے طاقتور اور با اختیار انسان فلسفہ فنا کا شکار ہوتے رہے ہیں، اور شاید آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، جو طاقت اور اختیار کے زوم میں اس خدائی جماعت کو ہر ممکنہ تکلیف اور نقصان پہنچانے کے درپے رہتے تھے، لیکن آخر کار فنا کے فلسفہ کی زد میں آ ہی گئے۔ ناظرین، آج 13 فروری 2026 ہے، جمعے کا روز ہے۔ اطلاع ملی کہ پاکستان کی ایک ممتاز سیاسی شخصیت زعیم قادری بھی اپنے خالق کے حضور پیش ہو گئے ہیں۔ مرحوم سال 1964 میں پیدا ہوئے تھے، اور خاندانی ریکارڈ کے مطابق ان کی 3 نسلیں سیاست کے میدان سے وابستہ ہیں۔ ان کو چند روز دل کی تکلیف ہوئی اور پھر جانبر نہ ہو سکے۔ زعیم قادری جو ہیں یہ مسلم لیگ نواز کے ایک محنتی اور نظریاتی ممبر سمجھے جاتے تھے۔ کچھ سال قبل جب پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت تھی تو شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ان کو وقف اور مذہبی امور کی وزارت کا قلمدان دیا گیا تھا۔ اپنے دور وزارت میں انہوں نے کھل کر احمدیہ دشمنی نبھائی۔ ثبوت کے طور پر پاکستان کی علماء سو کی کونسل کے کرتا دھرتا طاہر اشرفی، جو کہ اکثر نشے میں ہی دھت رہتے ہیں، وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں اور یہ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں، ناظرین یہ آپ خود سن لیں۔ آپ کے پروگرام میں یہ تو زعیم قادری صاحب کا اختیار ہے اور یہ طاقتور وزیر ہے کہ یہ کم از کم آج یہاں پر یہ ہمارے ساتھ وعدہ رہی عملی یہ بتائے کہ کب یہ جو قادیانیوں کی لٹریچر اسلام کے نام پہ چھپ رہا ہے، جو متحدہ علماء بورڈ کے تحت آتا ہے، اس کو بین کروانا، اس پہ چھاپا لگانا، یہ کب ہو جائے گا؟ اور آپ کے پروگرام میں میں آگے اس کو بین کیا، اس پر چھاپے مارے، ان پریسوں کو بند کیا، ان لوگوں پر پرچے درج ہوئے، اور اگر اب بھی کوئی کام کرے گا میں خود اپنے ہاتھ سے جا کے اس کا گلا دباؤں گا۔ بھائی جان، اگر آپ نے ان کی احمدیہ دشمنی پر مبنی گفتگو سنی، طاہر اشرفی ان کو طاقتور وزیر ہونے کے ناطے احمدیوں کے لٹریچر کو بین کرنے، ان پر چھاپے مارنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور جواب میں یہ وزیر مذہبی امور زعیم قادری ان کو بتلا رہے ہیں کہ وہ یہ کام پہلے ہی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پھر ایک بڑک بھی مارتے ہیں کہ اگر پھر بھی کوئی باز نہ آیا تو یہ خود جا کر اس کا گلا دبا دیں گے۔ بہرحال ناظرین، اس بڑک کے بعد نامعلوم وجوہات کی بنا پر نواز شریف کے انتہائی نزدیک ہونے کے باوجود یہ مسلم لیگ نون کی ناپسندیدہ شخصیت قرار دیے جانے لگے۔ شہباز شریف کے برخوردار حمزہ شہباز کہنے لگ گئے کہ انہیں زعیم قادری کی شکل پسند نہیں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، اور اب ان کی وفات تک مسلم لیگ نون، جس کو بنانے میں انہوں نے اپنی جوانی بتا دی، ان کا حال حوال پوچھنے والا بھی کوئی نظر نہ آیا۔ دل کا حملہ ہوا تو نجی ہسپتال لے جایا گیا، حالانکہ شہباز شریف کی آج کل وزارت عظمیٰ ہے، اور پھر اسی نجی ہسپتال میں ان کی وفات ہو گئی۔
اب یہاں بعض سننے والے یعنی اس چینل کے بعض ناظرین کہہ سکتے ہیں کہ بھلا زعیم قادری کی وفات میں جی آپ نے کون سا مقام عبرت نکال لیا؟ تو ایسے ناظرین کے لیے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے میرے خیال میں کہ جب انجام حسرت والا ہو تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ if end is well all is well، اور اگر اینڈ اچھا نہ ہو تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا، اور ان کا انجام بہرحال حسرت والا ہی انجام ہے۔ ان کی بیماری اور پھر وفات کے وقت شہباز شریف کی بے رخیاں اور پھر مسلم لیگ نون کی عمومی طور پر ان سے دوریاں، یہ سب کچھ بتلانے کے لیے کافی ہیں کہ جب انسان اپنی طاقت اور اختیارات کے زمانے میں کسی بے گناہ سے زیادتی پر شیر بن جاتا ہے تو پھر ایسی شخصیت کو ایسے حسرت زدہ انجام سے ہی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ کاش کہ وہ سب بھی جو اس وقت طاقت اور اختیارات رکھتے ہیں اور اپنی طاقت اور اختیار کے نشے میں احمدیہ مسلم جماعت پر پاکستان میں ہر قسم کی زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی زعیم قادری کی شخصیت سے ہی کچھ سبق سیکھ لے۔ اللہ کرے ان کو کوئی توفیق مل جائے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ خدا حافظ۔